السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، میرا نام ہے امت رسول۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اردو نالج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں ایک یہودی لڑکا تھا جس کا نام ابن سیاد تھا۔ وہ بھی ایک معمہ تھا۔ اس کا اصل نام صاف تھا۔ ابن سیاد کے اندر وہ نشانیاں بہت حد تک پائی جاتی تھیں جو دجال کے اندر ہوں گی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ابن سیاد کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ابن سیاد کے اوپر ہی مکمل بات کریں گے، لیکن آج آپ کو ایک اہم میسج دینا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن خطاب اور چند دیگر لوگوں کے ہمراہ ابن سیاد کی جانب روانہ ہوئے۔ انہوں نے اسے بنو مغالہ کے ایک قلعے کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا۔ اس وقت ابن سیاد بالغ ہونے کے قریب تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اس وقت معلوم ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی پشت پر مارا۔ اس کے بعد ابن سیاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس طرح مکالمہ ہوا۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں یعنی ان پڑھ لوگوں، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اہل عرب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں یعنی ان پڑھ لوگوں، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اہل عرب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور فرمایا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے ایک اور سوال کیا اور فرمایا تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تو معاملہ تجھ پر غلط ملت ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے دل میں ایک چیز چھپا رکھی ہے۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دوں، علماء اس بات پر قائم ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل میں ایک لفظ سوچ رکھا تھا اور وہ لفظ دخان تھا۔ ابن سیاد نے دخان کہنے کی کوشش کی لیکن اسے یہ لفظ کہنے کی توفیق نہ ملی، اس لیے اس نے دخان کی بجائے دکھ کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اگر ابن سیاد ہی دجال اکبر ہے تو تم اس پر غلبہ نہیں پا سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اسے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، یعنی اگر ابن سیاد ہی دجال ہے تو تمہیں اس کے قتل کرنے کی قدرت حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما رکھا ہے کہ اسے عیسیٰ ابن مریم اپنے نزول کے بعد قتل کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حج یا عمرے کے سفر پر روانہ ہوئے، ابن سیاد بھی سفر میں ہمارے ساتھ تھا۔ جب ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو لوگ ادھر ادھر پھیل گئے اور میں اور ابن سیاد تنہا رہ گئے۔ اس کے بارے میں جو باتیں مشہور تھیں ان کے باعث میں شدید وحشت میں مبتلا ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ رکھنے کے لیے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ تم اپنا سامان وہاں رکھ لو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہمیں دکھائی دیا۔ ابن سیاد اٹھا اور جا کر بکریوں کے دودھ سے بھرا ہوا ایک بڑا برتن لے آیا اور کہنے لگا ابو سعید پیو۔ میں نے کہا موسم سخت گرم ہے اور دودھ بھی گرم ہے، اس لیے میں نہیں پیوں گا، لیکن بات دراصل یہ تھی کہ میں اس کے ہاتھ سے کچھ لینا اور پینا پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر ابن سیاد نے مجھ سے کہا اے ابو سعید، لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، مجھے دجال بتاتے ہیں، اس پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی درخت سے رسی لٹکا کر خود کو پھانسی دے لوں۔ پھر وہ کہنے لگا اے انصاریو، دوسرے لوگ تو مجھے نہیں جانتے لیکن تم تو جانتے ہو، کیونکہ تم اپنے نبی کی احادیث کو زیادہ جانتے ہو۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہوگی،
جبکہ میری اولاد مدینے میں موجود ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتلایا تھا کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، جبکہ میں مدینے سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں؟ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میں اس کی باتیں سن کر اسے معذور مان لیتا۔ اتنے میں ابن سیاد نے کہا، اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کی جائے پیدائش کون سی ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے، اس کے والدین کون ہیں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا تمہارے لیے دن بھر ہلاکت ہو اور بربادی ہو، یعنی اتنی اچھی اچھی باتیں کرنے کے بعد تو نے اپنے بارے میں مجھے پھر مشکوک کر دیا۔ سامعین محترم، اس واقعے میں ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملی اور وہ یہ تھی کہ ابن سیاد نے جیسے ہی باتیں کی تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی باتوں میں آ گئے اور سمجھنے لگے کہ یہ تو بیچارہ ہے اور لوگوں کو اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن جیسے ہی اس کی زبان پھسلی تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ آج اپنی حقیقت کی زندگی میں دیکھیں، زیادہ مثالوں کی ضرورت نہیں، صرف فلموں اور ڈراموں پر غور کریں۔ جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ فلموں اور ڈراموں کو دیکھ کر رونے لگ پڑتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ حقیقت نہیں ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، پھر بھی ہم روتے ہیں، دل پہ بات لے لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ خبر آپ کی نظر سے گزری ہوگی، جب ہالی ووڈ کی مووی اوینجر اینڈ گیم ریلیز ہوئی تھی تب ایک خبر ایک لڑکی کی پوری دنیا میں پڑھی اور دیکھی گئی تھی، اور اس خبر میں تھا کیا؟ صرف آئرن مین جب مرتا ہے اس سین کو دیکھ کر وہ لڑکی اتنا روئی کہ اسے ہسپتال میں داخل کروانا پڑا، حالانکہ سب جانتے ہوئے کہ وہ ایک مووی ہے۔ اور یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی کہ تم اگر دجال کے جال میں آئے تو صرف اس لیے آؤ گے کہ وہ حق کو چھپانے اور دھوکہ اور فریب میں ماہر ہوگا، اور اسی لیے اسے دجال کہتا ہے۔ اسی لیے آقا نے کہا کہ جب دجال کے بارے میں سنو تو دور بھاگ جانا، پاس رہو گے تو دھوکے میں آ جاؤ گے۔ اس سے ہی اندازہ لگا لے کہ ایک مووی کو دیکھ کر ہم اسے حقیقت جان لیتے ہیں، اور اس کا فریب تو اس مووی سے بھی کئی گنا بڑا ہوگا، تو اس کے پاس رہنے سے کیا ہم اس کے دھوکے میں نہیں آ جائیں گے؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ صرف اس شخص دجال سے دور رہو، اس نے جو گند مچایا ہوا ہے اس سے بھی دور رہنا ہمارا فرض ہے، یعنی یہ ٹی وی، فحش سائٹ، بری صحبت، شراب، زنا وغیرہ وغیرہ۔ سامعین محترم، یقیناً باتیں میری چھوٹی تھیں لیکن یہ اپنے اندر بہت گہرائی لیے ہوئے ہیں، بس ان پر تھوڑا سا غور کریں اور آپ کو حقیقت واضح ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔